18 ذی الحج کی تاریخ بڑی معروف تاریخ ہے۔ 18 ذی الحج کو ایک اسلام کا بہت ہی عظیم الشان واقعہ پیش آیا۔ 18 ذی الحج کو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حج ادا فرمایا، صحابہ کرام کی رہنمائی فرمائی۔ چونکہ حج میں مشرکین مکہ نے بہت ساری ایسی باتیں شامل کر دی تھیں کہ جو بالکل شرک پر مبنی تھیں، کفر پر مبنی تھیں اور اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس لیے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو حج فرمایا، آخری حج تھا آپ کا اور پہلا حج بھی تھا، آپ نے فرمایا مجھ سے سیکھ لو کہ قیامت تک حج کیسے کرتے ہیں، اور قیامت تک کے لیے اس کی نشاندہی فرما دی۔ اور ایسے ہی انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ حاجی قیامت تک ادا کرتے رہیں گے جو رہنمائی میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ اب حج ہو گیا، حاجی بھی وہ حاجی جنہوں نے میرے رسول پاک کے پیچھے پیچھے حج کیا، ہر رکن ایسے ادا کیا جیسے میرے محبوب نے سکھایا ہے۔ ان کی قبولیت میں کیا شک کیا جا سکتا ہے؟ ہم حج کریں یا کوئی بھی حج کرے تو سوچا جا سکتا ہے کہ شاید قبول ہے یا نہیں ہے، لیکن جن کو میرے رسول خود کروا رہے ہوں ان کا حج کیسا ہوگا، اندازہ کریں آپ۔ اور ہم یہ حدیث پاک سنتے ہیں کہ حج مبرور جو ہے، یعنی جو مقبول کر لیا جائے حج، اس کی جزا صرف جنت ہے۔ اور حاجی جب حج سے فارغ ہو کے آتا ہے تو یوں ہوتا ہے جیسے اپنے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے۔ تو اندازہ کریں یہ 1.25 لاکھ کا وہ مجموعہ اور 1.25 لاکھ کا وہ قافلہ جن کو میرے نبی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کروایا اور ان کو سکھایا اور ان کو بتایا، وہ حج کرتے رہے، میرے رسول سکھاتے رہے۔ اب وہ گناہوں سے بالکل جو ہے نا ان میں بالکل پاک و پاکیزہ وہ قافلہ، روحانیت کے ساتھ سرشار، حج کی برکتیں سمیٹے ہوئے اور انتہائی پاکیزگی اپنے قلب میں جمع کیے ہوئے جب اپنے اپنے گھروں کے لیے روانہ ہوتا ہے تو مقام غدیر خم ایک جگہ آتی ہے راستے میں، جہاں سے شام والے شام کے راستے کی طرف چلے جاتے ہیں اور یمن والے یمن کے راستے کی طرف چلے جاتے ہیں، مدینے والے مدینے کی راستے کی طرف چلے جاتے ہیں، کوئی کسی راستے کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو وہ ایک چوراہا تھا، ایک چوک تھا جہاں سے مختلف علاقوں کو راستے جاتے تھے۔ اب حاجی اپنے اپنے راستوں پر جب رواں ہوئے تو اعلان رسالت معاب ہوتا ہے، گویا کہ خدا اعلان کروا رہا ہے کہ محبوب جو آگے چلے گئے ہیں ان کو بلا لیا جائے اور جو پیچھے آ رہے ہیں ان کا انتظار کیا جائے۔ بڑے اہتمام کے ساتھ دوپہر کا وقت ہے، چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے، کھڑے ہونا محال ہے۔ صحابہ کرام کبھی پاؤں کے نیچے کپڑا رکھتے ہیں، کبھی اٹھاتے ہیں، اور وہ جو سوکھے درخت ہیں ان کے اوپر کبھی کپڑا ڈال کے سایہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ موسم کی شدت اس حد تک ہے، لیکن انتظار ہو رہا ہے کہ وہ جو آگے گزر گئے ہیں وہ واپس آ جائیں، جو پیچھے آ رہے ہیں وہ آن ملیں۔ کوئی خاص اب صحابہ کرام اس انتظار میں ہیں کہ نماز پڑھائی جائے گی۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر کا وقت داخل ہوا، آپ نے نماز ادا فرمائی، صحابہ کرام نے نماز ادا کی۔ اب نماز کے بعد شاید کچھ لوگوں کا خیال ہوگا کہ شاید اپنے ساتھ نماز پڑھانے کے لیے روکا ہے۔ جب جانے کی تیاری ہونے لگی تو فرمایا رک جاؤ، ایک خاص اعلان ہونے والا ہے۔ اب خاص اعلان ہونے والا ہے، جانے کے لیے نہیں بلایا، صرف نماز کے لیے نہیں بلایا، نماز ہو چکی۔ اب سب کو چونکہ وہ نورانی چہرہ دکھائی نہیں دے رہا
یہ ایک نفسیاتی معاملہ ہے کہ جب تک بولنے والے کو دیکھا نہ جائے سننے کا لطف نہیں آتا، اور پھر جس کو دیکھنا ہے یہ وہ چہرہ ہے جو خدا کا بھی محبوب چہرہ ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں عارضی طور پہ اونٹوں کے جو پالان اتار کے ایک ٹیلا ان کا ممبر بنایا، یعنی آپ سمجھیں سٹیج بنایا، اور اس کے اوپر کھڑے ہوئے میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اور وہاں پر کھڑے ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان فرمایا ہے۔ وہ جو اعلان ہے، آج کا دن تھا 18 ذی الحج تھا، اس اعلان کے حوالہ سے ہم نے چند ایک باتیں کرنا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا وہ اعلان انتہائی سادگی کے ساتھ کر دیا، یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ اعلان جو ہے وہ بڑے اہتمام کے ساتھ کیا؟ تو احباب گرامی پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ اعلان انتہائی اہتمام کے ساتھ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اعلان کو سادہ انداز میں نہیں کیا، بلکہ بڑے اہتمام کے ساتھ کیا۔ وہ میں تفصیل بھی عرض کروں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کے کچھ ویسے یہ حدیث متواتر ہے۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس پر بڑی ریسرچ کی، اور دیگر بہت سارے محدثین نے۔ متواتر حدیث اس کو کہتے ہیں کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ حدیث متواتر ہے، حدیث ولایت مولا علی علیہ السلام کی۔ اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، وہ بھی میں انشاءاللہ اہل سنت کے نظریات کے مطابق عرض کروں گا۔ لیکن برکت کے لیے، حصول برکت کے لیے جب اس کے راویوں کا تذکر آتا ہے تو میرے نزدیک سب سے عزت و عظمت کی حامل شخصیت، سب سے زیادہ حرمت رکھنے والی شخصیت سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا، برکت کے لیے ان سے یہ روایت میں پہلے برکت کے لیے پڑھ دوں۔ وہ فرماتی ہیں، یہ تاریخ دمشق میں جو ہے یہ موجود ہے حدیث پاک، اور مسند امام علی رضا، حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے حدیث جو ہے مجموعہ ہے حدیث مسند امام علی رضا، ان کی یہ ایک کتاب ہے، اس میں یہ حدیث پاک ہے کہ پاک بی بی سلام اللہ تعالی علیہا بھی فرماتی ہیں، اب ان سے بڑا سکہ کون ہوگا؟ جو صدق کی پہچان ہے، جو سچ کا نشان ہے، جو صداقت کی پہچان ہے، انہوں نے فرمایا کہ میرے بابا رسول معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من کنت ولیہ، جس کا میں محمد ولی ہوں نا، فعلی ولیہ، علی اس کا ولی ہے، علی اس کا ولی ہے۔ اے برادران اہل سنت، یہ بڑا نازک سا معاملہ ہے، اس کو لوگ مسلک کے تناظر میں لے کے ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی ضائع کرنے والا مسئلہ نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے اس پہ انتہائی توجہ کی ضرورت ہے۔ اس کو روایت کیا ہے سیدہ کائنات، اور دوسری ہستی ام المومنین حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہا، انہوں نے بھی اس حدیث پاک کو روایت فرمایا۔ آپ فرماتی ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا میں محمد ولی ہوں اس کا علی بھی ولی، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ تو احباب گرامی، یہ تو سیدہ حضرت بی بی سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہا ہے۔